کہ بعض اوقات جب ہم کسی شیعہ عالم سے بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے سوالات بھی منظر عام پر آتے ہیں جو اہل سنت کی معروف تعبیر سے ہٹ کر ہیں. تو اس پر بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا بات کریں, آپ تو فرد ہے نا, ہم تو اس جماعت سے بات کریں گے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے سنی طبقہ کے اندر کچھ آزاد خیال ایسے لوگ ہیں جو پوری سنی تعبیر سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں یا حدیث کی کوئی شرح کرتے ہیں اور اس بڑے لاجیکل دلائل دیتے ہیں, اور وہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ امامیہ کی غلطی بھی واضح کر رہے ہیں. تو اس پر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, آپ نے آیت تطہیر کا بھی حوالہ دیا, اس پر آزاد خیال کچھ ہیں محققین؟ دیکھیے آزاد خیال کچھ ہیں جو بظاہر بہت منطقی انداز میں گفتگو کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ان کے جوابات موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہیں مغالطات پر مبتنی ہے, وہ ایک ایک کر کے بحث کریں تو ہم ادھر ان سے بحث بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں ذاتی طور پہ مناظرے کو بالکل پسند نہیں, ٹھیک ہے, تو ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم اس طرح کوئی مناظرہ اور یہ گفتگو بھی ہم صرف اس لیے کہ چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں, اختلافات مینیج ہو اس لیے کرتے ہیں. اور اس میں اگر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے, کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, تو ہمارا قصد کبھی ہرگز یہ نہیں ہوتا. لیکن کہ وہ جو آزاد خیال ہیں ان کو ہم میرٹ پہ دیکھتے ہیں, اس کی ہر بات کو میرٹ پہ الگ الگ دیکھی جاتی ہے. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھائی سب کیا کہتے ہیں, ہمیں سب سے کام نہیں, ابھی مجھے آپ سے کام ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں, آپ جو فرمائیں گے میرٹ پہ ہوگا, میں اپنے حساب سے, بالکل, ٹھیک ہے نا. اور میرا اس پہ آپ کے پاس دلائل صحیح ہوں گے, مان لیں گے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی نہیں آپ نہیں, سب پہلے آپ ساری امت کو اپنے پیچھے لگاؤ, یہ سب کو ٹھیک کر کے آگے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ موجود ہیں جنہیں آپ روشن فکر کے ہیں یا شواذ کے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان میں سے اکثر شواذ ہوتے ہیں جو ایسے رائے رکھتے ہیں جو اکثریت نہیں رکھتی ہے, اور وہ ان آراء کو رکھتی ہیں, اور یہ نئے نہیں ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. ہمیں ایک سوشل میڈیا کے آج کل کے اس دور میں لگتا ہے کہ بہت نئی نئی باتیں لے کے یہ بہت پرانی باتیں, شروع سے یہ شواذ چل رہے ہیں. کیونکہ شواذ ہوتے ہیں, یہ باتیں کتابوں میں تھوڑی سی چھپی ہوئی تھی, آج کل سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی عیاں ہو جاتی ہیں. ان میں سے کوئی چیز جدید نہیں ہے. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ روشن فکر ہو کر اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا اور اس کی انفرادیت دیکھیے, سب پرانی. صحیح. آپ کے ہاں بھی, ہمارے ہاں بھی, ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو روشن فکری کے نام پر, اور اس لیے کہ ان کی بات تھوڑی الگ ہو, اور وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت وہ داد بھی ملتی ہے, استقبال بھی ملتا ہے, اور توجہ بھی ملتی ہے. کچھ کو ویسٹ سے ملتی ہے, کچھ کو ایسٹ سے ملتی ہے, کچھ کو لوگوں سے ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ کو شاید خدا سے ملتی ہے. ہمیں تو کیا پتا کس کو کہاں سے کیا ملتا ہے. تو وہ شواذ جو ہیں ان میں سے یہ ہم نے بہت اس کو دیکھا ہے, کوئی جدید بات نہیں ہے. جن کا مطالعہ نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت جدید بات آ گئی, یا وہی پرانی چیزوں کو نئے میک اپ کے ساتھ اور نئی تعبیر کے ساتھ اور نئی جو آج کل کا لٹریچر ہے اور آج کل کی لینگویج ہے اس میں پیش کرتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں آزاد خیال. سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, اسی اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے وہ آیت تطہیر کے ذیل میں جو عصمت کی بات کی, تو اس پر آزاد خیال ایک رائے ہے کہ اس پر سنی تعبیر اور شیعہ تعبیر دونوں ہی غلطی کا شکار ہیں کہ اس آیت کو سیاق کے لحاظ سے دیکھیں اور عربیت کی روح سے دیکھیں, تو یہاں مراد یہ ازواج رسول ہے. عربیت سے بالکل نابلد ہے. اچھا, جمع مذکر کا صیغہ ازواج کے لیے کیسے ہو گیا؟ اس پر وہ کاؤنٹر یہ کرتے ہیں کہ آپ پورا کلام عرب اٹھا لیں اور قرآن کے اندر بھی اہل البیت کا لفظ اٹھا لیں, تو اہل بیت کا لفظ عربی میں جمع استعمال ہوتا ہے, مذکر استعمال ہوتا ہے, اس کی رعایت سے وہ مذکر کی ضمیریں آئی ہیں. بس ازواج نہیں ہے نا, پہلے ازواج کا ذکر ہو رہا تھا سیاق میں, وہ بدل گیا, اب اہل بیت کا ذکر آ گیا. مان لیا آپ نے خود نہیں, وہ یہ اپنے استدلال نے مانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پہلے والی جمع مؤنث جو ہے وہ ازواج کے لیے تھی, ٹھیک ہے, اب جمع مذکر اہل بیت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو ہو گیا نا. یہ اہل بیت کے لیے, وہ ازواج کے لیے. اب فرمائیں کیا استدلال. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو قرآن کے اندر سے متعین کریں نا, خارج میں کیوں چاہتے ہیں, کیونکہ خارج میں جو بھی دلیل لیں گے وہ زن پر مبنی ہوگی. تو یہ زن کے لیے نہیں ہے نا, یہ مرد کے لیے. دیکھیے آپ نے خود اپنے استدلال کے اندر یہ کہہ دیا کہ پہلے ازواج کے لیے ہے, بعد میں اہل بیت کے لیے. بس ثابت ہوا کہ یہ اہل بیت کے لیے, ازواج کے لیے نہیں ہے. ہم قرآن سے باہر نہیں گئے. ٹھیک ہے, آپ قرآن سے جو عربیت سے جو سمجھ رہے تھے, ہم وہ اسی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق آپ اپنے مقدمات نے کہا کہ وہ ازواج یہ اہل بیت, ٹھیک ہے نا, بات ختم ہو گئی. ابھی ہم باہر نہیں گئے, ٹھیک ہے, کہیں باہر نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. اب جو یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے بلکہ ازواج کے لیے ہے, وہ پھر میں کوئی تعبیر استعمال نہیں کرتا. کیا تعبیر استعمال کروں میں, اسے کیا روشن فکر کہوں, اور میں کیا کہوں اس کو, بڑا استدلال کیا, بڑی منطق لے کے آیا ہے, کیا 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 کہوں اس کو میں. اس میں وہ مزید جو اپنی بات کی وضاحت میں یہ کہتے ہیں کہ جو سیاق پیچھے چل رہا ہے نا کہ مؤنث کی ضمیریں آئی ہیں, تو یہاں پر جو ضمیریں بدلی ہیں نا وہ لفظ اہل بیت کی وجہ سے بدلی ہیں, بات ازواج سے ہی ہو رہی ہے. تو ازواج سے بات ہو رہی ہے, اہل بیت کہاں سے آ گئے؟ وہ اس کی پھر مثالیں دیتے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ عربی میں بولا ہی گھر والیاں. دیکھیے میں گھر والی کہتا جا رہا ہوں, اس کے بعد میں کیوں کہوں زوجہ زوجہ زوجہ, اگر بات ایک ہی ہے
میں نے کیوں بدل دیا؟ میں نے بدل دیا نا. صحیح صحیح. اگر وہی ہوتا تو میں نے کیوں بدلا؟ میں نے بدلا ہے. صحیح ہے. یہ تو مان رہے ہیں نا آپ, قرآن نے بدلا نا. قرآن اس سے پہلے گھر والیوں کی بات کر رہا تھا, ازواج کی بات کر رہا ہے, یہاں اہل بیت کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی والی آیت اور ہے, یہ آیت اور ہے. ابھی ہم قرآن سے نہیں نکلے, قرآن میں ہی ہے, اور آپ کے استدلال پہ آئے ہیں. ابھی ہم نے خود کوئی استدلال نہیں کیا, آپ کی روشن فکرانہ منطقی استدلال کو ہم نے سامنے رکھا ہے. پہلے والی آیات سے آپ ازواج کے لیے ہے, یہ آیت اہل بیت کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب اہل بیت کون ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, پہلے والے نہیں ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. اگر وہی ہوتے تو وہی صیغہ چلتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ہو نہ ہو, ازواج خارج ہو گئی, قرآن نے خارج کر دیا. عربی اگر سمجھتے ہو, ذوق قرآن اگر سمجھتے ہو, ادب قرآن اگر سمجھتے ہو, فصاحت قرآن اگر سمجھتے ہو, یہ ہے قرآن. ویلڈ پوائنٹ ہے. صحیح. تو اب اگر چلے انہیں کو جواب دینے کے لیے ہم اسی بحث پر آ جائیں کہ آپ کی اس دلیل سے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یا نساء نبی کا صیغہ قرآن نے بولا ہے تو وہ ایک الگ طبقہ ہے, اور جب اہل البیت کا اللہ نے لفظ بولا ہے تو اب یہ کسی اور گروہ کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اب اگر ہم کسی روایت کی طرف بھی جائیں کہ ظاہر سی بات ہے قرآن ان کا نام تو نہیں لے گا, تو یہ مطالبہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو جو ہم حدیث قصاص سے اس آیت کا وہ مطابقت یا ریلیشن قائم کرتے ہیں, اس پر بعض اہل علم سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ روایت کو قرآن پہ قاضی بنا رہے ہیں. نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے, ابھی آپ سے استدلال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت جس کو بھی میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو یہاں اور آپ بتا دیں کون. ٹھیک ہے, آپ بتا دیں. آپ بہت کہیں گے تو کہیں گے یہی اہل بیت ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے نا. اور آپ کس کو کہیں گے؟ لے آئیں جس مرضی سے, آپ قرآن سے لے آئیں, جہاں مرضی سے لیں, وہ بھی باہر جائیں گے, جہاں مرضی سے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. صحیح. یعنی ماشاء اللہ اس پر تو آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی.